ذرا آپ اپنی عدالتوں کا حال دیکھ لیں کہ جہاں پہ کسی بھی شہری کو آنا ہوتا ہے انصاف لینے کے لیے، وہاں پہ ہم ہر روز بے انصافی کا سامنا کرتے ہیں، اور اتنی بھاری تعداد میں کیسز. میں صرف اپنی اگزامپل دوں، ہم جو دو لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کو اس چیز میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت ہی ایکسٹرا قسم کی سپر نیچرل پاورز دی تھی کہ ایک دن جس کا نام 9 مئی ہے، 9 مئی کو ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم کے اوپر میں فیصل آباد میں بھی موجود تھی، پنڈی کے 11 ڈفرنٹ جو سائٹس تھے وہاں پہ میں موجود تھی، فیصل آباد میں بھی 4 مقامات پہ، اور لاہور میں کوئی 10-12 مقامات کے اوپر ایک ہی وقت میں موجود تھی، اسی طرح چیمہ صاحب بھی. تو یعنی کہ اگر 27 FIR ہیں تو اس میں جو ہمارے اوپر ماشاءاللہ سے جو سیکشنز لگائی گئی ہیں وہ پڑھے تو آپ کو ہنسی آئے گی. اور جہاں ہم ہر روز پیشیاں بھگتنے کے لیے آتے ہیں، اس بات کا ان کو بھی پتا ہے کہ یہ سب غلط ہے، کیونکہ میں تو خان صاحب کے ساتھ کورٹ کے اندر موجود تھی اور رات 12 بجے تک ہم کورٹ میں موجود رہے. اس دن بھی انصاف مانگنے کے لیے بلکتے رہے، سسکتے رہے، بھوکے پیاسے، ہمیں انصاف نہیں ملا. لیکن یہ ساری چیزیں کے ہونے کے باوجود جب میرا لیڈر نا امید نہیں ہے تو میں کیسے ہو جاؤں؟ جب میرے ملک کی عوام نا امید نہیں ہے تو میں کیسے ہو جاؤں؟ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ ہم جیتے ہیں، اور ہم ان سے جو ہماری جیت انہوں نے ہار میں بدلنے کی ناکام کوشش کی اور آج بھی کر رہے ہیں، ہم ان کو بتاتے رہیں گے کہ ہم اپنی جمہوری اقدار سے، اپنے صبر سے اور اپنے جو ایک مطمئن اسٹرگل ہے اس سے آپ کو شکست دیں گے. اور ایک اور بات میں بتاؤں کہ جن سے ہمارا مقابلہ ہے، یہ جو چوروں کا ٹولہ ہمارے پہ مسلط کیا گیا، پہلے آپ نے سنا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، پھر ماشاءاللہ اربوں کے اثاثے. اسی طرح میرے بھائی تو اس ملک کے ان کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے لیکن آج نیشنلٹی آ گئی ہے. یہ قوم تماشے دیکھ رہی ہے، قوم ان تماشوں کو معاف نہیں کرے گی. صرف اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے ان کو ایکسپوز کرتے رہنا ہے اور اپنی جمہوری جو جد و جہد ہے اس کو جاری رکھنا ہے. ایک بات میں کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے صرف ایک بات کرنی ہے، باقی ساری بات ہو گئی. جب ہماری حکومت گئی تھی 2200 روپے کا یوریا کا بیگ تھا. پچھلے بہت دنوں سے، کئی مہینوں سے 5500 روپے، 5400 روپے، 5100 روپے کا بک رہا ہے. اسی طرح 8 روپے کا بجلی کا یونٹ تھا جو آج 3 گنا زیادہ مہنگا ہو گیا. یہ ساری جتنی ہمیں عدالتوں میں آنا پڑ رہا ہے، جتنی زبان بندی ہو رہی ہے، جتنی کورشن ہو رہی ہے، جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ ہم مہنگائی کی، بھوک کی، بے روزگاری کی، کسان کے ساتھ ہونے والے ظلم کی بات نہ کریں. تو اگر ہم صرف اپنی بات کر کے چلے جائیں کہ ہم دونوں پہ، میاں بیوی پہ، ہمارے پہ 34 پرچے ہیں دہشت گردی کے، ہم دونوں پہ ملا کے 34 پرچے ہیں. اگر ہم 34 پرچوں کی بات کرتے رہے تو ہم نے ان کا ایجنڈا پورا کر دیا. ہم اگر صرف ہونے والے ظلم کی بات کرتے رہے تو ہم نے ان کا ایجنڈا پورا کر دیا. ہمیں یہ بات کرنی ہوگی کہ کسان جو 90 لاکھ ہیں، جو غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے لوگ ہیں، جن کی تعداد جو ہے پاکستان میں 47% ہے اور ان کا اکانومی میں شیئر جو ہے وہ 19% ہے، یعنی عام آدمی سے ان کی آدھی انکم ہے. وہ لوگ 1500 روپیہ فی بیگ، 1500 روپیہ فی بیگ اوور ریٹ، ہائی پرائس پہ ساری یوریا سے مراد یہ 12 کروڑ بیگ، 12 کروڑ بیگ جو ہے 1500 روپیہ فی بوری مہنگی خرید رہے ہیں. نہ مرکز، نہ کسی صوبے کی، کسی حکومت کو، کسی ایجنسی کو، کسی عدالت کو، کسی محکمے کو آج تک یہ اطلاع نہیں ہو سکی کہ کسان کو 5100 روپیہ اور 5500 روپے کی یوریا مل رہی ہے، اس کو ساری کھادیں مہنگی مل رہی ہے، اس کو بیج مہنگے مل رہے ہیں، اس کی بجلی مہنگی کر دی گئی ہے اور اس کی کمر توڑ کے رکھ دی گئی ہے. اس کی ہر فصل کا، سوائے کماد کے ہر فصل کا ریٹ کریش کر گیا ہے، پرائس کریش کر گئی ہے. لیکن لوگ بات نہیں کر پا رہے کہ کرپشن کا ماحول اتنا زیادہ ہے کہ سارا دن بات ہوتی ہے پرچوں کی، گرفتاریوں کی، ضمانت کی، لوگوں کے فرار ہونے کی، لوگوں کا گھر توڑنے کی، اور وہاں پہ غربت اور مہنگائی کی اور بے روزگاری کی بات نہیں ہو رہی. آئندہ ہم یہ بات کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، آپ نے ٹھیک بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے. میں اپنا جو رول ہے، میرا جو میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، میں وہ بھی کر رہی ہوں.
اور انشاءاللہ آگے آپ مجھے عملی میدان میں بھی دیکھیں گے سون انشاءاللہ. ایک سوال کا جواب دے دیں. ہاں. آپ نے ابھی کہا کہ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے میں اداروں کا رول ہے, الیکشن کمیشن کا رول ہے. عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ ایجنسیز ہمارے بندے پورے کرواتی ہیں بل پاس کرنے کی. کیا عمران خان صاحب کا رول نہیں ہے جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی؟ اچھا یہ دیکھیں بیٹا, یہ باتیں بڑی پرانی ہو گئی ہیں. اب دنیا اور اس ملک کی عوام بہت آگے چلی گئی ہے, ٹھیک ہے. اور اس وقت میرا یہ ماننا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اچھے کے لیے ہوا. اور آج پاکستان کا ہر بچہ 5 سال کے بچے سے لے کے 95 سال کے بوڑھے تک جمہوری ہو چکا ہوا ہے. اور اس ساری جو سٹرگل تھی, اس ساری جو قربانی جد و جہد تھی, اس کی یہ جیت ہے کہ آج جمہوریت کے علاوہ اس ملک کے اندر کوئی کسی چیز کا سلوشن کسی کے پاس موجود نہیں. اگر ہوتا تو وہ آپ نے پچھلے 16 ماہ بھی دیکھے اور ابھی بھی جو چاند چڑھا ہم سارے دیکھ لیں گے. تھینک یو.